اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے دوران یا کسی بھی مقرر شدہ دورانیے میں ترتیب کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھنا۔ دورہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تک جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا 2 دفعہ دور فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ اس دور میں شریک ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں عموماً جو دورہ قرآن منعقد کیے جاتے ہیں اس میں قرآن پاک کو عربی ناظرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں اس کی مختصر تشریح بھی کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہم سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو ہدایت پہنچائی جائے، ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتایا جائے اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے مقصد کو اس انداز میں واضح فرمایا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں رکھتا ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ قرآن کریم کو عربی نازلہ میں پڑھ کر صرف مردے بخشوانے اور بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کے سر پر سایہ کرنے کے لیے کھولتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے مخاطب تو ہم زندہ اور جیتے جاگتے انسان ہیں جن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نسخہ کیمیا اور کتاب ہدایت کو نازل فرمایا گیا۔ اس کا مطلب خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک کو عربی ناظرہ میں پڑھنے کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں یا اس کو کم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا بھی انتہائی خیر و برکت کا موجب ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ الف لام میم پڑھا جائے تو الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے پر ہی ہمارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم قرآن عظیم الشان کو صرف عربی ناظرہ میں پڑھتے رہیں گے اور اس کو اپنی زبان میں سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کریں گے اور کیسے اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ قرآن حکیم کے مسلمانوں پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جن کو ماننا اور ادا کرنا ہر صاحب ایمان پر لازم ہے۔ قرآن حکیم کا پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس پر دل سے ایمان لائیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہوئے عزت و احترام کریں۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے تجوید اور مخارج کے اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اور جتنا ممکن ہو سکے اچھے انداز میں اور خوبصورت آواز میں ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن پاک کا تیسرا حق ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہم اس کے معنی
اور مفہوم کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ چوتھا حق ہے کہ اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ قرآن پاک کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ دورہ قرآن اٹینڈ کرنے کے لیے جس عالم یا عالمہ کا انتخاب کریں اس میں نہایت احتیاط سے کام لیں، یعنی کہ ان عالم یا عالمہ کو قرآن حکیم، حدیث، فقہ، عربی گرامر، عربی زبان وغیرہ پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ دورہ قرآن اگر ہم کسی مستند یا اوتھینٹک عالم یا عالمہ سے اٹینڈ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدے کی بجائے نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے موقع پر ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان تعلیمات کی روشنی میں ڈھالنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے۔